بسم اللہ الرحمن الرحیم. معصوم ناظرین، پروگرام نیوز لینڈ میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان نجم ولی خان. اور کل جو ضمنی انتخابات ہوئے آج بھی تمام جگہوں پر وہی ڈسکس ہوتے رہے، اور خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں پنجاب کے حوالے سے تو مسلم لیگ نون کا کلین سویپ جو تھا وہ بہت سارے لوگوں کے لیے حیرانی کا باعث بھی بنا، بعض لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنا، بعض لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا. لیکن یہ بات بھی کہی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے ووٹرز کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، اور اس کا ووٹر جو ہے ایک طرح سے مایوس ہو گیا ہے اس انقلاب سے جو کہ عمران خان صاحب نے لے کر آنا تھا. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اب اس جدوجہد کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکمران اتحاد نے، میں آئی پی پی کی بات کروں، اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں شعیب صدیقی کا جو حلقہ تھا عبدالعلیم خان صاحب کی چھوڑی ہوئی سیٹ، اور اس کے بعد آپ گجرات چلے جائیں جہاں پر چودھری پرویز ہلائی کو ایک اتنے بڑے مارجن سے شکست ہوئی کہ اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ خود ان کے بھتیجے نے ان کو تقریباً کوئی 45,000 کے لگ بھگ ووٹوں سے ہرا دیا. اسی طرح بھکر میں چلے جائیں تو وہاں پر جو سعید اکبر نوانی کی سیٹ تھی اور ڈھانڈلا صاحب، اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف تیسرے نمبر پر، اتنا بڑا گیپ. یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خود بھی یہ ممکن نہیں تھا سوچنا کہ اس کا ووٹر اس طرح باہر نہیں نکلے گا. لیکن دوسری طرف دھاندلی کی بات کی جا رہی ہے ایک مرتبہ پھر، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری کا جو ایکشن ری پلے ہوا ہے وہ بہت ہی شدت کے ساتھ دوبارہ ہوا ہے. اب اس میں حقیقت کیا ہے کیا نہیں، لیکن اگر ہم کل کی سارے دن کی ساری سرگرمیوں کو دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک امیدوار ایسے تھے، حافظ ذیشان رشید، جو کہ ہمیں بڑی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے نظر آئے، اور انہوں نے نہ صرف ایک جگہ پہ، 2 جگہ پہ، مختلف جگہوں پر جا کر دھرنے دیے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ فارم 45 جو پہلے سے ہی سائن کروا لیے گئے ہیں. انہوں نے یہ چیزیں میڈیا کے سامنے بھی رکھیں. اس حوالے سے ایک جو ویڈیو جاری ہوئی اور جس کا جواب مختلف جگہوں سے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کیا تھا، یہ دھاندلی تھی کہ نہیں تھی، وہ پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں آگے بات کرتا ہوں. یہ وہاں پر جب فارم 45 سائن کیے ہوئے موجود تھے، اور خود پولنگ ایجنٹ، اس کو خود پاکستان تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اس پر سائن کیے ہیں. اب زبردستی کیے ہیں یا زبردستی کے بغیر کیے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹ جو تھے انہوں نے بھی اس پر، سنی اتحاد کونسل، انہوں نے بھی اس پر دستخط کیے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ دستخط کیوں کروائے گئے، اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا ایک مطلب تو پی ٹی آئی کی طرف سے یا ایس آئی سی کی طرف سے یہ لیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پر آپ نے جعلی رزلٹ تیار کروانا تھا، آپ نے پہلے کے پہلے سارے رکھ لیے تھے. دوسری طرف جو وضاحت کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کاغذی کارروائی پوری ہو جائے، اور یہ کوشش اس لیے کی جا رہی تھی کیونکہ جب گنتی ہو جاتی ہے، گنتی کے بعد عمومی طور پر ہارنے والے جو امیدوار ہوتے ہیں ان کے پولنگ ایجنٹ کھسک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، وہ دستخط نہیں کرتے. اور جب ایک فارم 45 پر پولنگ ایجنٹوں کے دستخط موجود نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ یہ جعلی فارم ہے، یہ اٹیسٹڈ نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس پر دستخط موجود نہیں ہے. اب یہ کہانی کیا ہے؟ یہ دھاندلی ہوئی ہے یا ایک مرتبہ پھر جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے، اور جمعے کو وہ ایک ملکی احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں، یا دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ اب نہیں نکلا، وہ مایوس ہو گیا ہے. یہ کل ہوا کیا اور اس وقت صورتحال ہے کہ اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں. اور یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ حافظ ذیشان رشید موجود ہیں، سنی اتحاد کونسل کے آپ امیدوار، اور اس کے ساتھ ساتھ شعیب صدیقی صاحب عبدالعلیم خان والے حلقے میں بہت زیادہ ایکٹیو. آپ صاحب کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک؟ سر خیریت، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں. اس کے ساتھ بھی میں مشکور ہوں ذوالفقار علی بدر، پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا نام، بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. پیپلز پارٹی ساری چیز کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ بدر ذوالفقار آپ کا ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون کی بڑی توانا آواز، بڑی زبردست آواز، گونجدار آواز، عظمیٰ کاردار بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. عظمیٰ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے میں سننا چاہ رہا ہوں حافظ صاحب سے کہ کل ہوا کیا، کس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، پاکستان تحریک انصاف پوری کی پوری کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی. حافظ صاحب دھاندلی ہوئی کس طرح ہوئی؟ دیکھیں، میں ایک لمحے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جی دھاندلی نہیں ہوئی. اچھا، اب آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں. الیکشن ایکٹ 19 سیکشن کا سب سیکشن 12 کہتا ہے
کہ پریزائڈنگ آفیسر گنتی کے اختتام پر فارم 45 مکمل کرے گا، ٹھیک ہے، اور موقع پہ جو ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ڈفرینٹ پارٹیز کے، ان کے دستخط اور ان کے انگوٹھے لیں گے۔ یہ آپ چیک کر لیں کہ یہ الیکشن ایکٹ کہتا ہے۔ اچھا، اگر ایک جگہ پہ یہ ریہرسل ہو رہی ہو تو ٹھیک ہے، اس کی جو بات آپ فرما رہے تھے کہ پریزائڈنگ افسر نے وہ جی ٹائم بچایا، ٹائم بچایا یا سوچا کہ آپ کے پولنگ ایجنٹ نکل جائیں گے، میں اس نے ٹائم بچانے کے لیے الیکشن ایکٹ جس کا وہ تابع ہے اس کی وائلیشن کر دے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک، میں روٹین کے وزٹس پہ تھا، مختلف پولنگ اسٹیشن میں نے چیک کی، 18 پولنگ اسٹیشن کے اوپر یہی پریکٹس موجود تھی۔ سائن پہلے تھے، انگوٹھے پہلے تھے، اور ان میں سے کسی ایک پر بھی میرے پولنگ ایجنٹ کے سائن نہیں تھے۔ اچھا، کیوں؟ جب میں وزٹ کرتا تھا، جب 2-3 جگہ پہ یہی شکایت ملی، تو پھر میں نے جب اپنے پولنگ ایجنٹ سے پوچھتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے انہوں نے کروائے ہیں، باقی سب نے کر دیے ہیں، ہم نے نہیں کیے۔ کل تک کی میڈیا رپورٹس یہ تھی کہ ایس آئی سی سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی آپ کے پولنگ ایجنٹس کے بھی دستخط موجود تھے۔ اب میں آپ کو امیدوار کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اپنا امیدوار کہہ رہا ہوں، میں امیدوار تھا، میڈیا رپورٹ بالکل ٹھیک کر رہا ہوگا، لیکن میں تو موقع پہ موجود تھا، ادھر میڈیا کو میں نے ہی بلایا تھا۔ اس بندے نے ہمیں، جو پریزائڈنگ آفیسر تھا، معافیا مانگنا شروع کر دی کہ میری نوکری، میرے مسئلے، میرے بچے، میرا فلانا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں فیئر الیکشن کراؤں گا۔ یہ سب جس ویڈیو کو آپ نے چلایا ہے، اگر یہ مکمل کریں تو آپ کو اس کے یہ جملے سنائی دیں گے۔ میں نے پولیس کو بلایا، پولیس نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے اس کو اریسٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے وہاں پہ دھرنا دیا، میں نے آر او آفس کو فون کیا، آر او آفس نے کہا جی آپ ادھر آ جائیں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں ایک ہی شرط پہ آؤں گا کہ آپ اس سے یہاں پہ پولنگ سٹاف فوری تبدیل کریں، پیک اپ پہ جو بندہ ہے وہ بھیجیں، اس پہ مجھے اعتماد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ آ جائیں، یہ بندہ اگلے 10 منٹ میں چینج ہو جائے گا، کوئی نہیں ہوا۔ اب جب میں آر او آفس پہنچا ہوں درخواست اور اپنے وکلا لے کے، تو انہوں نے دروازے بند کر کے پولیس تعینات کر دی۔ بہت مشکل سے پورے لائرز میرے آئے، وہ 10-15 وکلا نے کم از کم یہ کر دیا کہ وہ ان کو اپلیکیشن جمع کروا کے اس کو ریسیونگ لے لی اس کی۔ میں واپس اس اسٹیشن میں گیا تو وہی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اسی طرح 18 پولنگ اسٹیشن پر ہم نے فارم پکڑے، کلیکٹ کیے، اکٹھے کیے، کچھ کینسل کیے اور وہ موقع پہ پاڑے۔ ان ساری ایکسرسائزز میں یہ پولیس ساتھ تھی۔ رات کو جب فارم 45 جہاں پہ اکٹھے ہو رہے تھے، فارم 47 کی جہاں پہ تشکیل پانی تھی، تو میں نے اپنے 2 نمائندے جو الیکشن کمیشن نے مجھے اجازت نامے کے ساتھ دیے تھے، وہ گنتی کا عمل مکمل کروانے کے لیے وہاں پہنچے، جس میں ہمارے سینئر لائر تھے فواد رسول بلڑ اور عرفان الوی، ان دونوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ مجھے پتہ چلا، میں موقع پہ پہنچا، انہیں میں نے وہاں سے رہا کروایا، لیکن پھر مجھے انہوں نے اندر جانے سے روک دیا۔ یعنی میں امیدوار ہوں اور دوسری پارٹی جو میری حریف تھی، اس کے سارے لوگ آر او کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کیوں اس الیکشن عمل سے دور رکھا؟ تحریک لبیک کو گنتی کے عمل سے کیوں دور رکھا؟ ایک منٹ سر، میرا آخری، اگر یہ ساری چیزیں آپ کو، اگر آپ جیسے فہم و فراست والے آدمی کو لگتا ہے کہ یہ دھاندلی نہیں ہے، میں تو کلیم ہی نہیں کر رہا، میں نے تو فیکٹس آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ دھاندلی نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی، ویورز کی مرضی، جو فیکٹس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کی۔ ایک بات آپ نے کہا کہ اس انقلاب کا فائدہ ہی نہیں ہے جو 8 کو ہوا، چلیں ایک بات تو خوش آئند ہے کہ آپ نے 8 فروری کو انقلاب تصور کر لیا ہے، چونکہ قوم نکلی تھی، اور یہ کس قدر مایوس بات ہے۔ ووٹر مایوس، میرا آخری آفتاب آپ کا ووٹر مایوس ہے، آپ بیٹھے بیٹھے اسے مایوس کہہ دیں۔ نہیں، میں بیٹھے بیٹھے نہیں کہہ رہا، میرے پاس انالیسس ہے نا، میری بات مکمل نہیں ہوئی، میں انالیسس کروں گا آپ کے ساتھ، تجزیے کی بنیاد پہ بات کروں گا، کوئی بھی ہوا میں بات نہیں ہوگی۔ آخری بات میری سر، پلیز۔ اب کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اس نظام نے اپنے عوام کو مایوس کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا، اس عوام نے، اب میری بات کو میرا ایک نقطہ رہ گیا سر، اس عوام نے اس نظام کے خلاف مایوس ہو گئے، جمہوریت سے آپ کے ووٹر مایوس ہو گئے نا کہ خان صاحب کے ذریعے جو انقلاب آنا تھا۔ دوسرا، میرے ووٹرز نکلے، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز نکلے، وہ جو علیم خان شعیب صدیقی کو ووٹ پڑے وہ تحریک انصاف ہی کے تھے،
کیوں میری ابھی تک اپلیکیشن انہوں نے وصول نہیں کی؟ میں رات کا در بدر پھر رہا ہوں. یہ تو کچھ ووٹر نہ نکلنے والی ہفتہ بات ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ علیم خان صاحب کو تقریباً 51,000 ووٹ ملے تھے عام انتخابات میں, اب شعیب صدیقی کو 47,000 ملے, یعنی کہ کوئی 3-4 ہزار ووٹوں کا فرق. مجھے کتنے ملے تھے؟ مجھے کتنے ملے تھے قومی الیکشن میں؟ لیکن مجھے کتنے ملے تھے؟ لیکن آپ کے آدھے رہ گئے نا. نہیں, آپ کے آدھے رہ گئے. ہمارے آدھے نہیں رہ گئے. آپ کے آدھے رہ گئے. ہمارے پاس جو فارم 45 ہے اس میں یہ 23,000 سے شعیب صدیقی ہار گیا ہے. جو میرے پاس فارم 45 ہے وہ میں نے نہیں خود بنائے, وہ پی ٹی آئی نے پروڈیوس نہیں کیے. کوسچن مارک علی آپ کی طرف آنا ہے, لیکن عظمیٰ مجھے ایک بات بتائیے گا, یہ آپ کی پارٹی کی جو جیت تھی یہ کوسچن مارک نہیں لگ گیا سامنے کہ یہ دھاندلی سے ہوئی ہے, صحیح نہیں ہے؟ بہت شکریہ نجم, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. نجم آپ چاہے 100 بھی الیکشن کرا لینا جی, تو یہ ان کے جو یہ کوسچن مارکس لے کے پھر رہے ہیں نا, یہ اسی طرح قائم اور دائم رہیں گے جب تک کہ ان کو جیت 100% نہ مل جائے. دیکھیں نا, جس بھی سیٹ سے یہ لوگ جیتتے ہیں وہ زبردست فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے, اور جس سے یہ ہار جاتے ہیں وہ ان کا وہ رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کا تو کوئی علاج نہیں نا, اس کا تو کسی دنیا کے بندے کے پاس علاج نہیں ہے. اب کے پی میں آپ دیکھ لیں ان کے پاس کتنی سیٹیں ہیں, ٹھیک ہے, تقریباً ان کے پاس 80-90% سیٹیں ہیں. وہاں پہ تو ان کو لگتا ہے کہ بہت زبردست الیکشن ہوئی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا, نہ کوئی وہاں پہ کوئی کمپلینٹ ہے. کمپلینٹ ان کو صرف وہاں پہ ہوتی ہے جہاں یہ ہارتے ہیں. ان کا اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم RTS پہ ان کی انگلی رکھ دیں, تو اپنی مرضی سے پھر یہ RTS کو جس مرضی طرف گھما دیں. اصل میں تو بات آپ والی ہے نجم کہ ان کا ووٹر مایوس ہو گیا ہے. وہ اتنے جھوٹ تواتر سے انہوں نے بولے, اتنا لوگوں کو گمراہ کیا, اتنا لوگوں کی امیدوں کو ٹھیس پہنچائی کہ اب وہ مایوس ہو کے تو نکلے ہی نہیں. انہوں نے کہا کیا فائدہ ہے نکلنے کا, ان کی کسی بات میں کوئی سچائی تو نظر آتی نہیں ہے. جو یہ دعوے کرتے ہیں, جو یہ باتیں کرتے ہیں, یا وہ ملک کے خلاف جاری ہوتی ہیں یا وہ معیشت کو غیر مستحکم بنانے کے لیے ہوتی ہیں. لگتا ہے کہ کوئی اتنی بڑی چینج آئی ہے کہ مسلم لیگ نون جو کہ 8 فروری کو اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ کلین سویپ کرتی, وہ تمام کی تمام سیٹوں کے اوپر کلین سویپ کر گئی ہے. کوئی اتنی بڑی چینج مسلم لیگ نون نے کوئی کمال کر دیا ہے. میاں نواز شریف باہر نکل آئے ہیں, کوئی مریم نواز نے کوئی کمال کیا ہے. کیا ہوا, کیا کس طرح؟ اس میں اچنبے کی کیا بات ہے, یہ تو وہی سیٹیں ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کی جیتی ہوئی سیٹیں تھیں, یہ ان کی جیتی ہوئی سیٹیں تو نہیں. سوائے وزیر آباد والے جیتے ہیں, جہاں سے ہم لوگ جیتے, ظاہر ہے وہاں سے دوبارہ بھی ہمارے ہی ووٹر نے ہمیں نکل کے جتوایا نا. یہ کوئی ان کی سیٹیں تو نہیں تھیں جو ہمیں مل گئی ہیں, تو اس میں آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ تو ہماری اپنی سیٹیں تھیں جو ہمیں واپس مل گئی ہیں. یعنی کہ اس میں کوئی بہت بڑا جو ہے اس میں کوئی دیکھیں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ووٹر نے اعتماد کا ووٹ دیا ہے مریم نواز صاحبہ کو, کیونکہ ایز چیف منسٹر انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بہترین صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں, اور جس طرح سے ریلیف پہنچایا انہوں نے پنجاب کے عوام کو. 30 ارب کا جو پیکج گھر گھر 65 لاکھ لوگوں کے پہنچا, اور جو لوگوں کو اب یہ 16 روپے کی روٹی جو میسر آ رہی ہے, جو اور وہ کسان مطلب کارڈ کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا. وہ ہر طریقے سے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ 5 سال کے اندر ہمارا مثالی صوبہ بننے جا رہا ہے. علی دونوں طرف کا, اب انہوں نے واضح طور پر یہ ہوا, پریزائڈنگ افسر کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ROs کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ سارا کچھ سامنے. انہوں نے کہا جی اس میں حیرت والی کون سی بات ہے, ہماری سیٹیں تھی, ہم نے جیت لی, اس میں دھاندلی کہاں سے آ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نجم علی خان صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیں, اگر ماضی کے ہسٹری کو دیکھا جائے تو ہسٹوریکلی جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے یوزلی ضمنی الیکشن جو ہوتے ہیں وہی پارٹی زیادہ تر جیتتی ہے. بہت کم شاد و نادر ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کے اندر کہ حکومت کسی کی اور کسی اور کو جتا دیا جائے. تو اس کے اندر تھوڑا سا فیصلہ کرنے والے کوفتوں کا بھی بعض دفعہ رول آ جاتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ جو چیز موقع پہ پکڑی گئی ہے کہ کچھ پریزائڈنگ آفیسر کا سائن پہلے کرا لینا, یہ ایک انہونی سی چیز ہے کہ ٹائم سے پہلے کروا لینا اور پھر اس کو ایک سے زیادہ جگہ پہ ہونا. میرے نوٹس میں تو ایک ہی جگہ کا جو میڈیا پہ نظر آیا اسی چیز کا ہے
لیکن اس حفصہ بھی دکھا رہے تھے نا ساری جگہوں پہ, وہ کہتے ہیں میں باقی جگہوں پر بھی گیا ہوں تو وہاں پر بھی مجھے یہی چیزیں. بدر صاحب آپ ایک سیاسی گھرانے سے ہیں, آپ کے والد صاحب ایک عظیم آدمی تھے, انہوں نے سرو کیا اس پاکستان کو. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 18 جگہوں پہ یہ دیکھا, اور میں نے اسی طرف آ رہا تھا کہ حافظ صاحب نے اگر ایک سے زیادہ جگہ پہ, میں نے تو ایک جگہ کا آپ ہی کا دیکھی, آپ کی ویڈیو بنائی ہوئی, دیکھیں یہ irregularity تھی یا illegality تھی, اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے. وہ نوٹس لے لیا, وہ کہہ رہے ہیں اس پہ تحقیقات وغیرہ کا اس کے اوپر حکم دیا ہوا ہے. کوئی حکم نہیں دیا, حکم کیا دینا ہے. آج مجھے انہوں نے بلایا نہیں ہے گنتی کے عمل کے لیے, جو آفیشیل جو الیکشن کے رولز کے اوپر یہ ہے کہ یہ جو بھی معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے سخت ایکشن لینا چاہیے, تاکہ یہ آئندہ ہونے والے جو بھی بائی الیکشنز ہیں, جتنے الیکشنز ہیں, لوگوں کو علی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے سائن کروا لیے تھے, بعد میں پولنگ ایجنٹ نکل جاتے ہیں, ہارنے والے سائن ہی نہیں کرتے. الیکشن ایکٹ میں نے آپ کو بتایا نجم صاحب, قانون کی خلاف ورزی میں نے آپ ہوتی کو ہے. الیکشن ایکٹ بتایا تو پھر وہ اپنے 10 منٹ بچانے کے لیے الیکشن ایکٹ جو قوم کا ایک الیکشن ہے. سر 10 منٹ نہیں بچا رہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ 10 منٹ نہیں بچا رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بچا رہے ہو, لیکن اس کے اندر چیز یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے سائن کروایا وہ ایک irregularity لیگیلٹی تھی. جی صحیح ہے, وہ ڈے اینڈ پہ ہی کروانا چاہیے تھا جہاں پہ سارے پولنگ ایجنٹس ہوتے. یہ ٹائم سے پہلے کروانا, حافظ صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ یہ درست نہیں تھا, یہ درست نہیں تھا, یہ ایکشن درست نہیں تھا. اس میں صرف اس چیز کا آپ نے جواب نہیں دیا, وہ آپ نے اس کو بالکل جنرل لے کے چلے گئی. آپ نے وہ جو سائن کر وہ کہتے ہیں. نجم میں تو ان سے یہ سوال پوچھوں گی, 2018 میں انہوں نے ہمارے جو نون لیگ کے جو سارے پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو تو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا, اور اس کے بعد کاؤنٹنگ کی تھی, تو اس وقت تو ہر چیز صحیح جا رہی تھی, بالکل قانون کے مطابق جا رہی تھی, کوئی irregularity نہیں تھی, کوئی illegality نہیں تھی. تو میں آگے کیا بات کر سکتا ہوں. حفصہ ایک بڑا ویلڈ انہوں نے بات کی, ہماری جیتی بھی سیٹیں تھیں, ہم پہلے بھی جیتے ہوئے تھے, ہم دوبارہ جیت گئے, اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے, دھاندلی والی کون سی بات ہے. آپ کی بات کا جواب تو انہوں نے نہیں دیا. میں کہتا ہوں کہ الیکشن کے رولز ہیں, ایک بندہ وہاں پہ بدماشی کر رہا ہے, وہ الیکشن رولز وائلیٹ کر رہا ہے, اور محترمہ جواب دے رہی ہیں کہ جی وہ ماضی میں بھی اس طرح, 2018 میں بھی یعنی یہی ہوتا رہے گا. میں حافظ صاحب کی بات کے اندر تھوڑا سا انٹرفیئر کروں گا کہ بہت ساری ایسی پولنگ سٹیشنز کے اندر ابھی جنرل الیکشنز ہوئے, وہاں پہ پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹس موجود ہی نہیں تھے, لیکن پھر بھی وہاں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی الیکشن جیتی اور وہاں پہ سائن بھی کیے باقی لوگوں نے. تو یہ دیکھیں, یہ آپ کو ایک ایج تھا. جہاں تک بات رہ گئی کہ لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا اور لوگ باہر نہیں نکلے, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح اس ملک کے اندر الیکشن ہوتے آئے ہیں وہ ایک الیکشن ہو گیا. لیکن آپ کی بات سے اس حد تک میں سہمت ہوں کہ یہ جو irregularity یا illegality تھی پریزائڈنگ آفیسر کے اس کی حد تک لیکن اس سے ہٹ کے اس وقت ساری اس وقت ہٹ کے جو ہے اس وقت پوری سچویشن کیا ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے کہ اس وقت واقعی پاکستان تحریک انصاف جو ہے بیک اینڈ پہ گئی ہے, اس کو ناکامی ہوئی ہے, مایوسی ہوئی ہے, یا آگے چل کے کوئی بہت بڑا اس کے نتیجے میں انقلاب کوئی ری ایکشن آئے گا, کیونکہ اس وقت ظاہر ہے اگر دھاندلی ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی ناظرین. بات کر رہے ہیں انتخابی نتائج کے حوالے سے. ضمنی انتخابات میں جو نتائج آئے, پنجاب میں 12 کی 12 سیٹیں جو ہیں وہ حکمران اتحاد نے جیت لیں. اس میں سب سے جو بڑی بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وزیر آباد میں پاکستان تحریک انصاف کی جیتی ہوئی سیٹ بھی مسلم لیگ نون کو مل گئی, اور ایک واضح ڈفرینس کے ساتھ مل گئی. لیکن یہاں پر حافظ ذیشان رشید موجود ہیں, آپ کا تعلق سنی اتحاد کونسل سے, ذوالفقار علی بدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, عظمیٰ کاردار بھی ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, مسلم لیگ نون سے آپ رکن پنجاب اسمبلی ہیں. حسب پھر اب اس کا مطلب کیا ہوا, دھاندلی جو ہوئی تھی اس کو آپ پہلے بھی ثابت نہیں کر سکے, اب بھی ثابت نہیں کر پا رہے, کیسے چلے گا یہ ایک آسان حل ہے. کیا آسان حل ہے؟ آپ قوم کا پیسہ ضائع کرنا چھوڑیں. صحیح ہے. الیکشن کمیشن پہ یا ابھی بھی میرے خیال 52 ارب روپیہ لگا تھا شاید الیکشن کے اوپر, جو قومی الیکشن تھا. اب نامزدگی شروع کر دیں, بدر صاحب ایم این اے ہیں, وہ ایم پی اے ہیں, قوم کا پیسہ بچائیں, لوگوں کو اس ریاست سے نکال دیں, چونکہ عوام کی تو ووٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. آپ الیکشن کمیشن میں نامزدگیاں شروع کر دیں بس.
نہیں اس میں تو وہ تو عثمان نے پہلے کہہ دیا کہ آپ جو الیکشن ہار جاتے ہیں آپ تو جو جیت جاتے ہیں اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے, آپ تو ہار کے بھی تسلیم نہیں کرتے. 2013 کے میں نے آپ نے کہا جی کیا حل کیا ہے, سولوشن کیا ہے, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ الیکشن کرانا چھوڑ دیں, نامزدگی شروع کر دیں, جو پسند ہے اس کو ایم این اے بنا دیں, جو پسند ہے اس کو ایم پی اے بنا دیں. قوم کا پیسہ, اس قوم کا پیسہ خزانے پر بوجھ نہ ڈالے. چونکہ یہ تجویز آپ کو پھر 2018 میں بھی دینی چاہیے تھی نا, اس وقت آپ 18 میں مجھے بلا لیتے, میں تب بھی شاید یہ دے دیتا آپ کو تجویز, 18 میں بھی دے دیتے. ہاں مجھے بلا لیتے آپ. صحیح ہے, یہ ٹھیک ہے. پھر عظمہ اگر آپ نے اس قسم کے الیکشن کروانے ہیں, پریزائڈنگ افسروں کو آپ نے اس طرح رکھنا ہے, پنجاب کی حکومت کو آپ نے استعمال کرنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے, وہ کہتے ہیں نامزدگیاں کروا لیں آپ. دیکھیں نجم, ان کا جھگڑا ہمارے ساتھ تو نہیں ہے, کیونکہ یہ کل تک یہ سارے کہہ رہے تھے کہ ہمیں بالکل لیول پلینگ فیلڈ پنجاب حکومت کی طرف سے مل رہی ہے, کوئی ہمارے پہ پابندی نہیں. 144 تو تب لگا نا سیکیورٹی کی وجہ سے, اس سے پہلے یہ انہوں نے جلسے بھی کیے ہیں, ریلیز بھی کی ہیں, ہر چیز انہوں نے کی ہے. اب بات ساری یہ ہے کہ ان کا جھگڑا تو ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ. تو یہ جائیں الیکشن کمیشن میں اپنی پٹیشنز دیں, وہاں پہ اپیلیٹ کورٹس ہیں ان کے پاس, ان کی وہاں پہ ظاہر ہے داد رسی بھی ہوئی ہے, انہوں نے سنا بھی ہے. تو ہمارے ساتھ تو کچھ لینا دینا, ہم تو خود سیاسی جماعت ہیں, ہم تو خود الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ہمارے تو اپنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ہار گئے ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ رونا پٹنا کیوں انہوں نے ڈالا ہوا ہے. یہ ان کو 8 فروری کو بغیر کچھ کیے, یہ جس طرح یہ بدر کہہ رہے ہیں, نہ کوئی ان کا پولنگ ایجنٹ, نہ کوئی ان کے کیمپ, نہ کوئی ان کا الیکشن کیمپین, تو ان کے 100 سے زیادہ تو یہاں بیٹھے ہوئے پنجاب اسمبلی میں, 100 سے زیادہ ان کے نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے, تو وہ کہاں سے آ گئے بھائی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ بھی ساری الیکشن غلط تھی, ہم کہیں ہم شور مچائیں کہ دھاندلی کی وجہ سے سارے آ گئے. کیوں نہیں یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جتنی ان کو ووٹ ملے ہیں اتنے ان کے ممبر آ کے بیٹھ گئے وہاں پہ, اور اب چونکہ یہ سیٹیں تو تھیں ہماری, کے پی میں ان کی سیٹیں تھیں, ان کو مل گئی ہیں, ہم بھی شور بچائیں کہ کے پی میں زیادتی ہوئی ہے, کے پی میں دھاندلی ہوئی ہے, علی امین گنڈا پور کا بھائی کیوں جیتا ہے, اس کو نہیں جیتنا چاہیے تھا. یہ تو مطلب ہے انہوں نے تو یہ تھیم سانگ بنایا ہوا ہے اپنا, دھاندلی دھاندلی دھاندلی. اصل میں کیا ہوا ہے نجم, دیکھیں لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس وقت معیشت سب سے بڑا چیلنج ہے. جب سعودی عربیہ کا اتنا امپورٹنٹ ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے, وہاں پہ 5 ارب کی انویسٹمنٹ SIFC کے تھرو کمٹمنٹ انہوں نے کی ہے, تو یہ مروت صاحب فرما رہے ہیں عمران خان کو حکومت گرانے میں سعودی عربیہ کا رول ہے, فلانا ہے. وہ تو خان صاحب نے تردید کر دی اس کے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بیان نہیں دیا. چھوڑے دیکھیں, اگر تبدیل کی ہوتی تو ان کو شاباشی نہ ملتی کہ ان کو الیکشن کیمپین کا انچارج بنا کے انہوں نے بھیجا مروت کو, اور ابھی بھی ان کی نامینیشن ہے سب سے امپورٹنٹ پوزیشن چیئرمین جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, ابھی بھی مروت کی ہی وہاں پہ نامینیشن ہے. تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کو آپ سمجھا کریں, یہ انسٹرکشن وہاں پہ اڈیالہ سے ہی اس کو آتی ہے, ورنہ اس کو شو کاز نہ آ جاتا, کوئی آیا ہے شو کاز. تو یہ کہانیاں ساری. دوسرے اب ایرانی پریزیڈنٹ کے آنے کا ٹائم تھا تو مروت صاحب فرما رہے ہیں کہ اڈے دیے ہوئے ہیں وہاں پہ بارڈر کے نزدیک, فلانا ہے. IMF کی ڈیل کس نے سکٹل کی؟ یہ چاہتے ہی نہیں کہ پاکستان اکنامکلی جو ہے سٹیبل ہوئے. اس لیے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بات نہیں بنے گی, یہ میں نہ مانوں والا کھیل جو ہے اب نہیں چلے گا. ہمیں بہتری اسی میں ہے کہ ہم ایک قاعدے قانون کے ساتھ اپنی اکنامک ریوائول پہ اس وقت ہم اپنی تمام تر توجہ اور فوکس رکھیں, اور یہ باقی چیزیں اب پس پشت رکھ دیں, اپنی ذاتی سیاست پس پشت رکھ دیں. وہ جو ابھی پچھلا ریفرنس سے کوڈ ہوا کہ جی پولنگ ایجنٹس نہیں تھے, پولنگ کیمپس نہیں تھے, پھر بھی جیت گئے, اصل میں ہوا یہ کہ پوری پارٹی کو دبا دیا گیا. عمران خان کو عین الیکشن سے 3 دن پہلے 30-35 سال کی سزا سنا دی گئی, انتخابی نشان بلہ لے لیا گیا, اور چھوٹے پین بوتل گاجر مولی انتخابی نشان مل گئے, اور انہوں نے کہا جی اب کس کو ووٹ پڑنا ہے, الیکشن ہوگی. لیکن قوم نکلی, انہوں نے اپنے جس کو ووٹ دینا تھا اس کا نشان دیکھا, اور پھر وہ جیت گئے. پھر ان کی آنکھیں کھلیں, پھر رات کو رزلٹ بند ہوئے. وہ اب اس ڈبیٹ پہ میں نہیں پڑھنا چاہتا. بات سنیں کل کے الیکشن کی. لاہور کے محض 5 حلقوں میں الیکشن ہوتا ہے, تو کیا دہشت گردی یا سیکیورٹی کے ایشوز تھے کہ آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا؟ کیونکہ مسئلہ یہ تھا, وہ تو پورے ملک میں ہوا نا, 25 سیٹوں کے لیے. نہیں حافظ صاحب ایک بات بتائیں, وہ تو مسلم لیگ نون کے لیے بھی اتنا ہی پرابلم تھا, IPP کے لیے بھی اتنا ہی پرابلم تھا, TLP کے لیے بھی اتنا ہی پرابلم تھا جتنا آپ کے لیے تھا. سر یہ بہرحال وہ الگ بات, انٹرنیٹ بند کر دیا. کل اس وقت سختیاں ساری تھیں. مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی ووٹ پڑ گیا, اور کل بھی ووٹ پڑ گیا.
اب انہوں نے ایک نیا کلیہ لگایا ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹ مخالف امیدوار کو، مخالف امیدوار کے پی ٹی آئی کو، اور وہ جیت گئے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب صبح سے لے کے 10 بجے سے لے کے 6 بجے تک، آپ خود بدر صاحب آپ مجھے بتائیے گا، صبح 10 بجے کا میں اپنے کیمپ آفس کے باہر موجود ہوں. اس کی فوٹیجز بھی میں نے آپ کو موجود ہیں، چلائی بھی ہم نے، چلوائے. بلکہ میں صبح 10 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک بیٹھا ہوں کہ بھئی میں کینڈیڈیٹ ہوں، وہ اس گنتی کے عمل میں جو فارم 47 کی تشکیل ہے وہ مجھے شامل کیا جائے، جبکہ مخالف پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. تو پھر میں بیٹھا ہوں. آپ کے ایجنٹ تو ہوں گے نا وہاں پر اندر، جب کینڈیڈیٹ نہیں جا سکتا تو میرے ایجنٹ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہی تو رونا رو رہا ہوں. تو پھر یہ ہو رہا ہے کہ الیکشن کو اس فارمیٹ کے اوپر نئے بیلٹ پیپر تیار کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ میں آر او کے خلاف بھی عدالت صبح جاؤں گا اور اس رزلٹ کے خلاف بھی جاؤں گا. تو میں نئے بیلٹ پیپر تیار کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ جو آپ کے خلاف رزلٹ بن رہا ہے اس کو بیلنس کرنے کے کیوں پھر مجھے اس الیکشن گنتی کے عمل سے دور؟ کون سی الیکشن ایکٹ ہے ایکشن؟ میں کہہ رہا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. خان صاحب اصل میں آپ صرف مجھے یہ بتا دیں، یہ پاکستان ہے، یہاں پہ ہر چیز پاسبل ہے. بدر صاحب صرف مجھے یہ بتا دیں، آپ ایک جمہوری آدمی ہیں، کہ امیدوار کو گنتی کے عمل سے دور رکھنا آئینی ہے، قانونی ہے؟ آپ اپنی رائے دے دیں. دیکھیں میں نے تو اس سے بڑی بات کی میں کہ ایوری تھنگ از پاسبل، کچھ بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے. لیکن ان کا جو گریوینس ہے اس گریوینس کو ایڈریس ہونا چاہیے تھا اسی ٹائم پہ. ان کو اس پروسیس کا حصہ بنانا چاہیے تھا. ان کے سامنے ان کی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے تھی. وہ نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ احتجاج کر رہے ہیں اور آواز اٹھا رہے ہیں اور اب مختلف فورمز پہ جائیں گے. کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ تو ان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ تو الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے. وہ جو الیکشن کی irregularities illegalities جو بھی ہے، اس کے بعد پھر پرابلم پارٹیوں کا تو نہیں رہتا. پھر ان کے پاس جو فورمز ہیں، جو اویلیبل فورمز ہیں، وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. پھر اس کے ٹریبیونل میں جائیں گے، پھر آگے جائیں گے. ریلیف ملے بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ بالکل مل بھی سکتے ہیں. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، ابھی میں ان کو کہہ رہا تھا کہ اگر ان کا جو لیڈر ہے وہ پولیٹیکلی اچھے فیصلے کرے، میچور فیصلے کرے، اور ان کو آنے والے ٹائم میں بہت سارا ریلیف مل سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بیٹھ کے ٹیبل پہ سے مراد، اگر بدر صاحب کوئی یہ رائے میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. دیکھیں اچھے فیصلے کہ یہ ہیں کہ اپنی دو حکومتوں کو ہو کے دونوں صوبوں میں ان کی اسمبلیوں کو توڑ دیں، اور پھر آپ اس کے بعد اپنے سارے ایم این ایس کو ریزائن کر دیں، اور آپ کہیں کہ آپ الیکشن جیت کے آ جائیں گے. الیکشن تو پھر آپ نہیں جیتے، آپ ہار گئے. دیکھیں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جیسے جب عمران خان صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے باہر نکالا گیا تھا تو تمام پولیٹیکل فورسز ایک پیج پہ آ گئی تھیں. تو ابھی یہ ٹائم ہے کہ خان صاحب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے اور پولیٹیکل میچورٹی کے لیے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت کریں، نہ نکلیں باہر، نہ ریلیف مانگیں، نہ کریں کمپرومائز، نہ کریں لیکن بیٹھ کے. عمران خان صاحب بات نہیں کرنا چاہتے، جب وہ پرائم منسٹر تھے وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے. اب کوئی ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہا. یہ ان کا سب سے بڑا فیلئر تھا. یہ عجیب بات کر رہے ہیں، جیسے جب وہ بات کرنا چاہ رہے تھے آپ کے کان میں کہہ رہے تھے. جب وہ بات نہیں، آپ کے پاس ایویڈنس ہے اس بات کا. یہ ساری چیزیں آن دی ریکارڈ ہیں. کیسی بات کر رہے ہیں؟ کون سا ریکارڈ؟ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کون سا ریکارڈ آپ کے پاس ہے؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے سب کوئی ریکارڈ. کے لیے پارلیمانی پارٹیاں پہنچتی ہیں، عمران خان وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. سر تاریخ کو مسخ نہ کیجیے یہاں پر، تاریخ کو مسخ نہ کیجیے. آج خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں میرے ساتھ بات کرو بات کرو بات کرو، نہیں کرتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں کہہ رہے ہیں وہ ہر ایک کو چور ڈاکو کہہ رہے ہیں. یہ بات مینڈیٹ چرایا ہوا ہے، یہ چوری کے لوگ ہیں، یہ فلانا ہے، یہ 17 سیٹوں والے ہیں، ان سے ہم بات نہیں کریں گے. ان کا تو وہی ان کا راگ الاپنا ختم ہونا ہی نہیں. نجم یہ آپ جو 100 الیکشن کرا دیں گا یہی راگ رہے گا. مجھ سے تو 2018 میں یہ انٹرنیٹ کی بات کریں، تب بھی انٹرنیٹ جو تھا وہ بند تھا. تب اصولی موقف تھے نا. اگر آج یہ سمجھتے ہیں غلط ہے تو پھر اس وقت بھی اصولی موقف اپناتے کہ غلط ہے. اور یہی زیادہ مجھے اس وقت آپ بلا لیتے، میں اس وقت بھی کہہ دیتا یہ چیز غلط ہے. وہ حفظ تو یہ کہہ رہے ہیں. یہ جو ان کی شکایت ہے 21 حلقوں میں الیکشن ہوا نا، مجھے اور تو کہیں سے یہ صدائیں نہیں آواز سنائی دی، صرف انہی کی آ رہی ہے. یا تو ہوتا نا کہ کوئی پیٹرن نظر آ رہا ہے آپ کو، کوئی پیٹرن نہیں تھا. ہم نے اور کہیں بھی ان کا صدر
سنی اتحاد کا صدر 45,000 ووٹ سے پی ٹی آئی کے صدر، سنی اتحاد کونسل کے صدر نہیں، سنی اتحاد ہے نا، اب تو وہ سنی اتحاد نہیں، صدر وہ پی ٹی آئی کے ہیں، نہیں لیکن صدر چودھری پرویز پی ٹی آئی کے ہیں، سنی اتحاد کونسل کے صدر نہیں ہیں۔ الیکشن تو انہوں نے سنی اتحاد کے پلیٹ فارم سے لڑا ہے نا، جی ہاں جی ہاں، بس پھر یہ کہیں نا آپ اچھا 45,000 ووٹوں سے ہارے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں پر اپنی دھاندلی ہوئی ہے، ٹھپے لگائے ہیں، ویڈیوز آئی 45,000 ہیں، ووٹوں کی، میرے پہ سوال تھا، جواب آپ مجھ سے لے نہیں رہے، میں سر آپ ہی بات کر رہے ہیں، میرا خیال میں پورا وقت نکال رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے ان کے اپنے گھر والوں نے بھی ان کو ووٹ دیا۔ چیئرمین عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، اگر انہوں نے کوئی سٹانس لیا ہے، اب ہم اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرتے ان کا سٹانس کیا ہے، ٹھیک ہے، 8 فروری کے دن قوم نے ان کے سٹانس کو، ان کے بیانیے کو قبول کیا، بغیر پولنگ ایجنٹس کے، بغیر پولنگ کیمپس کے، بغیر پرچیوں کے آزاد انتخابات پہ ووٹ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام، میری بات سن، میں بات کر رہا ہوں سر، میں بات کر رہا ہوں، عمران خان نے جو بیانیہ دیا، عمران خان جو سٹانس لے کے بیٹھے ہیں، اس کا ساتھ دیا، قوم نے اس کا ساتھ دیا، قوم نے اس کا ساتھ دیا، عمران خان کی جو پالیسی تھی قوم نے اڈاپٹ کی، قوم نے اس کی تائید کی، لوگ آزاد انتخابات پہ، آزاد نشانوں کے اوپر عمران خان کو کامیاب کروایا، اس ہو گئے نا سر، الیکشن میں ہو گئے نا، تو ٹھیک ہے، آپ نے اس کو تسلیم کر لیا نا، اس کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن جہاں پر آپ ہار جاتے ہیں وہاں پر نہیں کرتے، جہاں پر آپ جیت جاتے ہیں وہاں پر کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں شاید میں مجھے درست معلومات نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے 20-25 پٹیشنز تو تیار ہے، لگی ہوئی ہے، جس میں میرا کیس بھی شامل ہے۔ سر پٹیشنز تو لگتی ہیں، ہر الیکشن کے بعد لگتی ہیں، مجھے آپ وہ الیکشن بتا دیں جس کو پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہو کہ یہ ٹھیک ہوا ہے۔ وہ ایک الیکشن ہوگا، اگر 342 سیٹیں ہیں نا، تو اگر ان کو کسی الیکشن میں 400 سیٹیں مل جائیں گی پھر کہیں گے واہ 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 بڑا زبردست الیکشن ہوا۔ دیکھیں ہسٹوریکلی اسپیکنگ خان صاحب، عمران خان صاحب نے تمام الیکشن 2008 کے بعد، ایون 2002 کے بعد، 1997 کے بعد جتنے الیکشن ہوئے اس ہر الیکشن کے بعد کہا ہے کہ جی اسمبلیاں توڑ کے نئے الیکشن کروائے جائیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی یہی کہا، آپ کے والد صاحب کی بھی پرانی آپ ویڈیو دیکھیں، میں تو آج بھی کہتا ہوں، میں تو آپ نے ابھی بھی کہا، یہ آپ غلط، بینظیر بھٹو جو تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اسمبلیاں بات کرتے جائیں گے، ہماری تو باری نہیں آئے گی بات کرنے۔ محترمہ نے ہر الیکشن پہ، وہ چونکہ ایک جمہوری مزاج رکھتی تھی، ان کی ایک جمہوری سوچ تھی، وہ پاکستان کی قداور شخصیت تھی، محترمہ نے بھی ہر الیکشن پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ہماری باری پہ بھی بول رہے ہیں، ہماری باری پہ بھی بول رہے ہیں، اسی لیے آپ نے زرداری صاحب کی سپیچ میں اتنی مہربانی ان کے اوپر کی تھی اسمبلی میں۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہ بھائی ہیں، بالکل پاکستانی ہیں، تھوڑا سا پولیٹیکل کلچر کے اندر یہاں پہ تھوڑا سا ان کو گیئر ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے اور پولیٹیکل میچورٹی شو کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز جس طرح کا پولیٹیکل بیہیویئر اور کلچر ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے اور ماضی میں جیسا ہوا ہے، اگر اسی چیز کو لے کے آگے چلتے جائیں گے، اس میں ملک اور قوم دونوں کا ہے، یہ جو ڈیوائیڈ اینڈ ڈویژن کی سوسائٹی کی، نیشن کی ڈویژن ہے نا، یہ ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس میں اگر ہم آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں تو اسمبلی کے اندر بیٹھ کے بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ اگر زرداری صاحب، بلاول صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے سارے اختلافات کے باوجود ہمیں اس ملک میں ریکنسلیشن کی، ڈائیلاگ کی، بیٹھ کے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں ریزرویشن نہیں ہے خان صاحب کی بات ہے، لیکن چھوڑتے ہیں نا اس چیز کو، ضد میں، سیاست میں ضد نہیں ہے، سیاست میں لچک ہونی چاہیے، بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے، جو پرابلمز ہیں اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، جو ڈویبل کام ہے اس کو آپ ایڈریس کریں، اس کے اوپر مسائل کا رستہ نکالیں، اور جو پرابلمز ہیں اس کو دیکھیں کہ کون کون سی حل ہو سکتی ہے، اس کو پرائورٹائز کر لیں، کیونکہ اگر اس ملک میں خان صاحب نے 97، 2002، 2008، 2013 تک کے الیکشنوں میں کہا یہ جعلی الیکشن ہے، اور تو پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہمیں ریزرویشن تھی، آپ یہ کہنا ہے اس وقت جو گفتگو ہونی چاہیے۔ آخری بات آپ سب سے پوچھوں گا، مجھے مختصر سی بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر سب سے پوچھیں گے کہ آخری بات کیا ہونی چاہیے، ملک آگے چلنا چاہیے، ترقی ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے، عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے، کیسے؟ اس بریک کے بعد میں رکھتے ہی گھل جائے۔
लूकी बेकरी नान खटाई, रवायत से जुड़ा खस्ता मजा। अर्बन सिटी लाहौर मेन जीटी रोड पर सबसे बड़े फ्रंट के साथ, जहां तामीराती काम तेजी से शुरू हो चुके हैं। So are you ready to live something more? Urban City Lahore 042 111 666 888। जिसका जायका आज भी पाकिस्तान भर की जुबान पे रखा है, वही रवायती अंदाज में बनी लूकी बेकरी नान खटाई, रवायत से जुड़ा खस्ता मजा। Urban City unveils Golf View Residences. So are you ready to live something more? Urban City Lahore 042 111 666 888। नाज़रीन, पंजाब में जो इंतखाबात हुए, ख़ासतौर पे मैं पंजाब की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये समझा जा रहा था कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक बड़ा टफ़ टाइम दे सकती है, अगरचे मुस्लिम लीग नून की सीटें थी, लेकिन वो टफ़ टाइम हमें इंतखाबी नताइज में नज़र नहीं आया। इस वक्त शिकायत मौजूद है, हाफ़िज़ ज़ीशान रशीद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, ज़ुल्फ़िकार अली बदर मौजूद है, उस्मा कारदार मौजूद है। अब सबसे पहले अब मुल्क चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, चूँकि आप बराह रास्त मुतासिर हैं, आप आवाज़ बुलंद करें, हल क्या है इसका? देखिए, जमहूरी अमल को चलना चाहिए, शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, सही है, अवाम जिसको वोट दें उसको आना चाहिए, बिल्कुल सही है। फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप साबित करें ना, लेके जाएं सारी चीजें जाएं। मैंने अपना वो दे दिया ना सर, अब बाकी दोस्तों से उनकी मैं पूछ लेता हूँ सर, फिर आप इधर आगे बैठ जाएं, आप फिर उसके मुताबिक फैसला कर लें, किससे सवाल करना है, किससे नहीं करना है। बात कर ली तो मेरा सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे मैं नहीं करता सर, ठीक है। ज़ुल्फ़िकार अली बदर साहब, क्या होना चाहिए जी? हाफिज़ साहब की बात को आगे लेके चलते हैं कि इसका फैसला जब आएगा ट्रिब्यूनल से, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जब तक फैसला आएगा उतनी देर देख लेंगे, और जितनी देर हुकूमत चल रही है उसको तो चलाएं। जितनी देर हुकूमत चल रही है उतनी मुल्क तो चलाना है ना। अब हमें भी बड़ी रिजर्वेशन है। मैं पीछे देख रहा था, हमारे रहनुमा थे कासिम सूरी साहब, गालिबन उनका नाम था, उनके पे भी यही था, वो जाली वोटों के हवाले से नेशनल असेंबली रिवॉल्व कर दी थी, तो वो वाले कासिम सूरी साहब तो पूरा अरसा गैर आईनी हरकत डिप्टी स्पीकर रहे, और असेंबली की मुद्दत पूरी हो गई, ख़त्म हो गई, उनका केस का फैसला नहीं आया था। और भी बहुत सारी मिसालें हैं सर, ऐसे कई मिसालें, बहुत सारी मिसालें हैं, स्टे के ऊपर बैठे रहते हैं, फिर वो तो उस पर तो फैसला नहीं आएगा। ये तो क्या हल क्या उसमें इसका नहीं मानते, वो कहते हैं फॉर्म 47 वाली हुकूमत नहीं होनी चाहिए। बात सारी ये है कि इनकी रेड लाइन पाकिस्तान नहीं है, इनकी रेड लाइन अपना सियासी एजेंडा है। अगर सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान है, अगर सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले रियासती इदारे हैं। बारी पे बात करें, लेकिन फिर आपको सबर करें, तहम्मुल करें, पाकिस्तान के लिए सबर करें, तहम्मुल करें। IMF को खत लिखना चाहिए। इस वक्त IMF का जो आउटलुक रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ हमारी जो ग्रोथ रेट है वो भी बेहतर होगा साल के आखिर तक, और हमारी इन्फ्लेशन भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। इनको ये ख़तरा है कि अगर मईशत हमारी इस्तेहकाम की तरफ चल पड़ी तो फिर हमारी दुकान का क्या बनेगा, हम क्या चूरन बेचेंगे लोगों को। तो प्रॉब्लम इनको ये है, इसलिए इनको चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान को नंबर 1 प्रायोरिटी दें, अपनी ज़ात को पसे पुश्त रखें, और इस वक्त सबके साथ मिलकर सिर्फ ये देखें कि पाकिस्तान की मईशत को संभाला हमने कैसे देना है। उसके लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, थोड़ी कुर्बानी दे दें। अगली दफ़ा में अगर आप समझते हैं तो फिर देखी जाएगी इंशाल्लाह ताला, दोबारा कई इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में, कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। हर इलेक्शन ही कंट्रोवर्शियल होता है, लेकिन मुल्क तो आखिर चलना है, आप मुल्क को तो लेके बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन रिजवान के लीडर इस वक्त जेल में है, किसी पार्टी का लीडर अगर जेल में होता है तो वो परेशानी का शिकार भी होती है, वो उसका गुस्से का इजहार भी करती है। 3.5 साल में देखा कि बदर की पार्टी की सारी लीडरशिप, नून की सारी लीडरशिप सारी जेल में थी, सारी डेथ सेल में थी। उनके पास ये देसी मुर्ग या मटन कढ़ाइयाँ और ये इस तरह की ट्रेडमिल्स और साथ साथ कमरे और दालान और अखबारें और टीवी और ऐसी ये सब कुछ नहीं था। वो तो उनके साथ तो ये कहा गया था कि मैं एसी भी जाके उतार दूंगा, मैं एसी भी उतार दूंगा। अगर ये चीजें दी हुई हैं इन्होंने तो वापस ले लो। अगर ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो अडयाला में कितने ऐसे कैदी हैं जिनको ये मुराद मिली है, जरा मुझे बता देना। कोई करोड़ों रुपया टैक्स पेयर का इस वक्त वहां पे खर्च हो रहा है सिर्फ उनकी अपकीप पे।
اور ان کے خرچے پورے کرنے کے لیے. تو اگر تو یہ سارے قیدیوں کو یہ سلوک ہو رہا ہے ان کے ساتھ تو پھر تو آپ کہیں کہ جی بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ ایسا ہو نہیں رہا, ایسا ہو نہیں رہا. اگر آپ نے عمران خان صاحب کو یہ ساری سہولتیں دی ہوئی ہیں نا, یہ سچ ہے, تو آپ واپس لے لیں. کوئی زور زبردستی اس نے لی ہے, کوئی سہولت نہیں ہے. نہیں بالکل, ہم تو سوال کریں گے, ہم تو سوال کریں گے. مریم نواز صاحبہ کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا تھا, ان کا جو واش روم تھا اور ان کے بیڈ روم ایک تھا, اور اس میں ایک کیمرہ لگا ہوا تھا جو کہ ان کی پی ایم کے اپنے موبائل میں کھلتا تھا. یہ حال تھا جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا. اور ان کو کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ جب مریم نواز صاحبہ جیل میں تھیں, کیمرہ لگا ہوا تھا وہاں, بالکل, اور وہ پی ایم کے اس کے موبائل میں اس کی ایکسیس تھی. یہ بہت خوفناک الزام لگا رہی ہیں آپ. ایکسیس تھی, یہ بہت خوفناک الزام لگا رہی ہیں. یہ تو مریم اورنگزیب نے آپ کو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا, یہ تو اوپن سیکرٹ ہے. یہ تو دیکھیں جی, انہوں نے یہ طیبہ گل کون تھی, کس نے اس کو کڈنیپ کر کے پی ایم ہاؤس میں رکھا تھا, کس کو بلیک میل کیا تھا اس کے طیبہ گل کو وہاں رکھ کے؟ نیب کا چیئرمین نہیں تھا, کیوں کیا تھا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب چاہیے ہمیں. دیں جی جواب. میں تو آپ کو کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ میں تو سوال کرتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوں کہ آپ اس پر کیا کہیں گے. عمران خان صاحب کو کوئی سہولت نہیں ہے. اگر انہیں کوئی سہولت یہ جو بتا رہی ہیں لیوش کھانے اور یہ شیشے کی ایک دیوار آ گئی ہے تو وہ چیخیں آسمان پہ جا رہی ہیں, آسمان پہ چیخیں جا رہی ہیں. تو آپ بات کر رہے ہیں, میں کراس ٹاک کر لوں, میں روک دوں, کوئی اخلاقی تقاضے بھی ہیں. میں بات یہ کر رہا ہوں, اگر ان کو سہولتیں دی ہیں, کس نے دی ہیں؟ گورنمنٹ نے, تو واپس لے لیں. سادہ سی بات ہے. بالکل واپس لینی چاہیے پاکستان, کیونکہ یہ یا تو سب قیدیوں کو دیں یا پھر کسی کو نہ دیں. پاکستان تحریک انصاف کی, عمران خان کی پاکستان ریڈ لائن ہے. یہ ہمارا ملک ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھیں ان کی ریڈ لائن ہے کہ نہیں جن کے گھروں کے ملازمین بھی انڈینز ہیں. اللہ حافظ. میرا موقف یہی ہے. آپ مائک اتار رہے ہیں؟ ہاں جی, میری بھانجی کی شادی ہے, میں نے وہاں پہ پہنچنا ہے اور ٹائم بھی مکمل ہو گیا. ٹائم تو مکمل ہو گیا لیکن آپ مائک اتار رہے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا, 9 بج گئے ہیں, آگے بلیٹن شروع ہونے والا. بالکل بلیٹن شروع ہونے والا ہے, لیکن آپ کے بالکل, لیکن آپ سب ایکچولی ان کا ڈراپ سین ہو گیا. نہیں, اب تو آپ صاحب نے مائک ہی اتار دیا. اب میں اگلی بات کیا کروں ان سے؟ میں کر دیتے ہیں اس کو. بالکل آپ صاحب کی خواہش ہے, آپ صاحب کی خواہش ہے. میں یہاں پر, ان کا لیڈر بھی ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا, تو یہ بھی جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے, اور کیا کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ نشان صاحب تشریف لانے کے لیے. ذوالفقار علی صاحب آپ کا شکریہ, اسما کاردار آپ کا بہت بہت شکریہ. اور چونکہ آپ صاحب نے مائک وغیرہ اتار دیا ہے, کیا بات کریں, آپ ٹھیک ہے جانا چاہ رہے ہیں, ہم بھی اجازت لے لیتے ہیں. اللہ حافظ.